الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہفتہ بسیج کے عنوان سے آج آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے کہ بسیج مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایک ایسا نام ہے کہ جو ایک فداکاری کے اعتبار سے ایثار، قربانی اور دوسری طرف بصیرت اور شعور کے لحاظ سے اپنے وجود اور تشخص کو اسلامی معاشرے کے اندر نمایاں کیے ہوئے ہے۔ بسیج کا کلمہ ہر وہ فرد جانتا ہے جو نظریاتی تشیع سے واقف ہے، لہٰذا آج ہم اسی حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرائض کو پیش کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ بسیج کسے کہتے ہیں۔ آیا بسیج کا جو عنوان ہے یا بسیج کا جو ایک تشکل ہے وہ اختراع آج کے دور میں ہوا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو مطالعہ کر کے ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اسے تشکیل دیا گیا۔ بسیج کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے معنی کو جانیں۔ جو فارسی کی لغات ہیں جیسے دہ خدا ہے یا اس طریقے سے مختلف لغات ہیں، ان میں اس کا معنی اس طریقے سے ذکر ہوا ہے، بسیج یعنی اسباب اور ساز و سامان جنگ کے جو اسباب اور ساز و سامان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بسیج۔ یا اسی طریقے سے ایک معنی اس کا ہے عزم اور ارادہ، یعنی ابھی ہم اس تشکل سے ہٹ کے اس کو بحث کر رہے ہیں کہ معنی کیا ہے کلمہ بسیج کا۔ ایک اس کا معنی ذکر کیا ہے عزم اور ارادہ، ایک اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے کہ سفر کے لیے آمادگی کرنا، یعنی سفر کے لیے انسان جب آمادہ ہوتا ہے تو سفر کی آمادگی کو بسیج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخری اس کا معنی ہے کہ کسی بھی ملک میں جنگی حالات کے وقت جو عوامی طور پہ ایک قوت فراہم ہوتی ہے اسے بسیج کہتے ہیں۔ یہ والا معنی ہمارے خصوصی پیش نظر ہے اور یہی معنی ممالک کے اندر بعنوان بسیج رائج بھی ہے، یعنی فارسی میں ترجمہ ایسی آرگنائزیشن کا بسیج بنے گا۔ ہر ملک میں ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو عوامی جوانوں کے پر مشتمل ہوتی ہیں اور جنگی حالات میں اس ملک کی مدد کرتی ہیں، جیسے پاکستان میں اس کو یا اردو زبان میں بلکہ کہہ لیں تو بہتر ہے کہ رضاکار فوج کہتے ہیں، رضاکارانہ فوج یا رضاکارانہ لشکر، کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت قربانی اور فداکاری دکھاتے ہوئے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو فارسی زبان میں جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کیا کہلاتا ہے؟ بسیج۔ پس اسے ہم ایک رضاکار جماعت یا رضاکار فوج سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلا اس کا مرحلہ ہوا کہ جو آپ نے اس کو لغت کے اعتبار سے جانا۔ انقلاب اسلامی جب برپا ہوا اس سرزمین ایران کے اوپر، کیونکہ سرزمین ایران کئی سال سے مختلف بادشاہوں کے ظلم و ستم میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس ریاست کے اوپر 1000 سالہ بادشاہت کا بت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے توڑا اور عالم اسلام میں حقیقی معنی میں بت شکن کا لقب حاصل کیا۔ اس انقلاب کو برپا کرنے میں اور اس کی حفاظت میں ایک بڑا کردار ان جوانوں کا ہے کہ جنہوں نے اس سرزمین پہ احساس ذمہ داری کرتے ہوئے ایثار اور فداکاری کا مظاہرہ کیا، اور اس کو مستقبل میں بسیج کا نام دیا گیا۔ لہذا بسیج اگرچہ اپنے اس عنوان سے کہ اس کا نام بسیج رکھا جائے، اس کو ہم انقلاب اسلامی کے بعد اس کی تشکیل دیکھتے ہیں، لیکن اس کی اساس اور بنیاد در حقیقت انقلاب اسلامی سے پہلے ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر شدید مشکلات ڈھا دی گئیں، انہیں ملک بدر کر دیا گیا اور ایک تصویر یا ایک ان کی حمایت کے اوپر مشتمل کاغذ نکلنے کے اوپر برے طریقے سے جیل میں ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ صرف اٹھا کے نہیں لے جاتے تھے، ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور اگر وال چاکنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اسے گولی مارنے کا حکم تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولی ماری گئی، خواتین کو، جوانوں کو، یعنی جو ظلم و ستم آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔
مثلا ایک جگہ کے اوپر اگر 2000 افراد کی آبادی ہے اور وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد ہیں یا ان کے پیروں ہیں، وہ ان 2000 کو ہی اڑا دیں گے۔ اس طریقے سے ظلم و ستم شاہ نے کیا۔ اب جو جوان طبقہ تھا اس دور کا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بزرگ افراد تھے، ان کے لیے تو بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے گئے، لسٹیں بن گئیں، جوانوں کو اٹھا لیا جاتا، مختلف شہروں میں شہر بدر کر دیا جاتا۔ تو اس اثناء میں کس نے یہ کام کرنا تھا کہ جو پبلسٹی کرے امام خمینی کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائے؟ تو اس وظیفے کو خواتین اور چھوٹے بچوں نے انجام دیا۔ لہٰذا اس کے اوپر ابھی بہت ساری ڈاکومنٹریز اور فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر سارے کے سارے لوگ آمادہ تھے، نہ کوئی خون بہا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کسی نے جیلیں کاٹیں، نہ گھروں میں کسی نے غم منایا، نہ گھروں میں جو بچے ہیں وہ یتیم ہوئے، نہ مائیں بیوہ ہوئیں، کوئی ایسے مسائل ہی نہیں پیش آئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے مراحل جو انسان کسی بھی علاقے میں ایک تحرک کی صورت میں تصور کرتا ہے، اس کو جھیلا یہاں پہ لوگوں نے۔ اور کتنے ہی ایسی علماء ہیں کہ وہ زندان میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بزرگ علماء ہیں، جوان علماء ہیں، کتنے ہی افراد کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہوئے علماء کو شہید کیا گیا، جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، شہید دستہ غیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اسی طرح سے جوانوں کے نام تو انگنت ہیں کہ اس کو شمار میں ہی نہیں آتے، اس قدر جوان ہیں۔ بس آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو قربانی ہے، لازوال قربانی، بے لوث قربانی، ایسی قربانی کہ جس میں افراد کا نہ شناخت افراد کی نہ تشخص ظاہری طور پہ باقی رہا، لیکن ان کے خون کا اور قربانیوں کا ثمرہ انقلاب اسلامی کی صورت میں عالم اسلام کو مہیا ہوا۔ صرف ایک ریاست کو نہیں، عالم اسلام کو یہ ثمرہ مہیا ہوا۔ اسی قربانی کے نتائج میں انقلاب اسلامی جیسے ہی کامیاب ہوا، پہلی چیز جو احساس کی گئی کہ برپا ہونا ضروری ہے، پہلی چیز وہ یہ تھا کہ انقلاب اسلامی کی حفاظت کی جائے، کیونکہ پوری دنیا سے، اندر سے بھی اور بیرونی طور پہ بھی، انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی کا تختہ الٹنے کے لیے دشمن ٹوٹ پڑا۔ اب آپ خود ایک تصور کریں کہ ایک جگہ کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیسے ختم کیا جائے؟ وہاں پہ آپ اندرونی طور پہ عناصر اٹھا دیں گے، بیرونی طور پہ حملہ کر دیں گے، ان کے اقتصادی تمام کے تمام روابط کاٹ کے رکھ دیں گے، کسی ملک کے ساتھ ان کے روابط باقی نہیں رہیں گے، اندرونی طور پہ قتل و غارت اور طرح طرح کے سیاسی ہنگامے شروع کر کے احتجاج کی صورت اور ملک کو توڑنے کی صورت شروع کر دی جائے، یہ سارے کے سارے امور انجام پائے۔ یعنی آپ اگر ایک فہرست بنائیں تو آپ کے سامنے یہ تمام کی تمام صورتحال ایک عنوان کے تحت آ سکتی ہے، وَإِلَّا تاریخ طویل ہے۔ مثلا میں سمپل آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں۔ مثلا انقلاب اسلامی جب کامیاب ہوا، سیاسی پارٹیوں نے اس لیے امام خمینی کا ساتھ دیا تھا کہ ایک عالم یا ملا آ رہا ہے جسے حکومت بنانے اور حکومت چلانے کا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے ذریعے سے شاہ کا تختہ پلٹیں گے اور خدا کے قابض ہو جائیں گے۔ ہر ملک میں یہ سیاست چلتی ہے۔ جیسے بھی آپ مثال لے لیں، پاکستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ حکومت آئی ہوئی ہے، تو سیاسی پارٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف اعلان کرتی ہیں، مارشل لا جو لگایا ہوا ہے اسے ظلم و ستم سے تعبیر کرتی ہیں، اور خوب وہاں پہ شور مچا کے فضا برپا کر کے تختہ الٹ دیتی ہیں۔ اب یہ سیاسی پارٹیوں نے یہ سارا کام آیا ملک کے مفاد کے لیے کیا ہے؟ ابھی آپ اسلامی تفکر اور اسلامی بنیادوں کو تر کریں، آپ صرف اتنا سا سوچیں کہ کیا یہ وطن کی محبت اور وطن کے مفادات کے لیے انہوں نے کیا یا اپنی حکومت کے لیے انہوں نے کیا؟ یقیناً ہمیں جواب ملے گا اپنی حکومت کے لیے کیا۔ یہ صورتحال ایران کے اندر تھی کہ سیاسی پارٹیاں آئیں اور سیاسی پارٹیوں کے صدر بھی بالآخر بنے، جیسے بنی صدر تھا، بازرگان تھا اور دیگر اس طرح افراد تھے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ الہی بصیرت رکھتے تھے، عالم ربانی تھے۔ ان خصوصیات کو ہمیں لینا ضروری ہے۔ دیکھیں، خالی میں آپ کی خدمت میں ایک تاریخ بیان کر دوں اور ایک لازوال جو قربانی یہاں پہ پیش آئی اور فداکاری اسلام کے نام پہ، نہ کہ ملک ایران کے نام پہ، نہ کہ سرزمین ایران کے نام پہ،
کیونکہ وہ اس کا نام لینے والے تو شاہ کی حکومت بھی تھی، اس کا لشکر تھا، اس کی فوج تھی، اس کے وزراء تھے، وہ تو سارے ٹائٹل چل رہے تھے، ایران اور ایرانیت وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ چل رہی تھیں۔ یہاں پہ اسلام کے نام پہ، اسلام کی حاکمیت کے نام پہ، لا شرقیہ ولا غربیہ کے عنوان کے نام پہ نہ شرقی نظام چاہیے نہ غربی نظام چاہیے، نظام الہی ہمیں چاہیے، اللہ کی حاکمیت چاہیے، اس عنوان سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لہذا آج ہم بسیج کے نام سے کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ اس لیے اپنے موضوع کو ہم لے کے آئیں کہ جہاں پہ ہم عملی زندگی میں فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں فائدہ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ جب ایک تشکل بن گیا، 40 سالہ اس کی زندگی موجود ہے، اس سے پہلے اس کی قربانیاں موجود ہیں، تو اب تو کئی پہلو وہ رکھتی ہوگی۔ ایک بہت بڑے ادارہ ایران کے اندر ہے، ایران کے اندر اس وقت قوت کے اعتبار سے، عسکری قوت کے اعتبار سے تیسرا بڑا ادارہ بسیج ہے۔ پہلی فوج ہے جسے ارتش کہتے ہیں، دوسری ہے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی۔ یہ فوج بنی، یہ فوج ہے اصل میں، لیکن ارتش نہیں ہے، یعنی اس کا کام ایرانی حدود کی فقط حفاظت نہیں ہے، ایران کی باؤنڈریز کی حفاظت فوج کے سربراہ، فوج کے سپرد ہے۔ لہذا دوسرا پاسداران انقلاب اسلامی، ان کا ہم و غم فقط انقلاب ہے، انقلاب اسلامی کی حفاظت اور انقلاب اسلامی کو دیگر ممالک میں منتقل کرنا، یہ پوری کی پوری ایک فوج ہے، پورا کا پورا ایک لشکر ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے بسیج۔ بسیج پورا ایک ادارہ بن چکا ہے، اس کے اپنے ہیڈ ہیں، رئیس ہیں، اس کا اپنا نظام ہے، سسٹم ہے، اپنی تعلیمات ہیں۔ لہٰذا بسیج وہ ایک اداری صورت ہے، ہم اس ادارے کے طور پہ اسے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی وہ ابتدائی خصوصیات ابھی درکار ہیں، خصوصاً اپنے علاقوں میں، خصوصاً تفکر کے اعتبار سے بسیج کیا ہے۔ ابھی ہم بسیج کو اس عنوان سے نہ دیکھیں ایران کی تیسری بڑی عسکری قوت کہ جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، صرف ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں اس کی تعداد ہے، وہ ہر دوسری مسجد جو ہے ہر محلے کی پورے ایران کے اندر ادھر بسیج کا دفتر ہے۔ وہ محلے کے بہترین اور کامیاب جوانوں سے تعلق قائم کر کے ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ان کو اٹریکٹ کر کے مثلا سپاہ میں لائیں گے، فوج میں بھیجیں گے، اپنے ساتھ مہیا کریں گے۔ ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں اور ہر محاذ پہ بسیج کا سسٹم نظر آتا ہے، ان کی اپنی ٹریننگ، ان کے اپنے ادارے، اپنی چھوانیاں، سب چیزیں علیحدہ موجود ہیں۔ اچھا، ہم اس پہلو کو دیکھیں کہ جس میں بسیج کے تفکر ہمارے سامنے اجاگر ہوں، کیونکہ بسیج ایک دین اسلام کی سیاسی و دفاعی حکمت کا نام ہے۔ بسیج کیا ہے؟ دین اسلام کی سیاسی و دفاعی حکمت کا نام ہے۔ سیاسی اس عنوان سے کہ بصیرت و شعور کی حامل ہے، دشمن کے پروپیگنڈے اور دشمن کی سازشوں کا شکار ہونے والی نہیں ہے۔ دشمن خوف طاری کرنے کے لیے جو قتل و غارت پہنچاتا ہے اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ دشمن کا کام یہ ہے، ایک محلے میں ہزاروں بندے رہتے ہیں، اس نے 4 جوانوں کو یا 4 افراد کو پکڑ کے برے طریقے سے قتل کر کے لٹکا دیا، اور برے طریقے سے بعض گھروں میں اس نے جاہریت کا مظاہرہ کیا۔ اب خوف کی فضا قائم ہو جائے گی، ہر گھرانہ سوچے گا اگلی باری ہماری۔ یہ تو خوف اس نے طاری کرنا ہے فوج نے، یعنی جو دشمن ہے، دشمن کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی خوف طاری کر کے وہاں پہ عناصر کو بٹھا دیا جائے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو آدم علیہ السلام کے دور کے بعد سے ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ کام نہ کیا جائے۔ مثبت طریقے سے دبانا ہے، منفی طریقے سے دبانا ہے، پہلا قدم وہ یہی اٹھاتے ہیں کہ خوف زدہ کیا جائے، انہیں لرزایا جائے مختلف ایسی امور سے۔ لہذا بسیج کیا ہے؟ سیاسی تفکر کیا ہے؟ سیاسی اعتبار سے بابصیرت ہیں، باشعور ہیں، اور دشمن کی یہ جو خوف زدہ کرنا، اسی طریقے سے شہوتوں کا شکار کر دینا، طرح طرح کے سازشی جال پھینکنا، ان میں وہ ایک باریک بینی سے دیکھنے والی ایک جماعت ہے۔ لہذا بسیج سیاسی، اسلام کا سیاسی اور دفاعی ایک حکمت کا نام ہے۔ بسیج جب تشکیل پائی تو اس میں چند چیزوں کو ملاحظہ کیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ذکر کروں جس سے آپ کو
بسیج کی خد و خال پتہ لگ جائیں گے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ قضیہ بسیج ہمان مسئلہ است، مسئلہ است کے در صدر اسلام بودے است۔ یہ وہی مسئلہ ہے بسیج کہ جو آغاز اسلام میں تھا۔ ان مسئلہ جدید نیست، یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، اور اسلام میں یہ مسئلہ موجود تھا، چونکہ ہمارا مقصد اسلام ہے۔ یہ تو دیکھیں بسیج کو کس سے جوڑا گیا؟ والا کسی بھی ہر ملک میں رضاکار افراد ہوتے ہی ہیں، یہاں پہ بسیج کیا جو اساس اور بنیاد ہے، بیس جو بسیج کی ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں چون مقصد ما اسلام است، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسلام۔ لہٰذا اس نیرو کے ہر جوان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دفاع از اسلام، صحیح ہے؟ وہ ہمیں مردم، اس کا مقصد دو ہے۔ اول مقصد ہے اسلام کا دفاع کرے، دوسرا مقصد ہے کہ عوام الناس کا دفاع کرے۔ اس لیے دفاعی ایک حکمت کا نام ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ کلمہ بولا کہ اسلام کی سیاسی اور دفاعی حکمت کا نام کیا ہے؟ بسیج۔ وہ امام خمینی کی کہ کلمات کا یہ خلاصہ ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمارے اس نیرو کا، ہمارے ان جوانوں میں سے ہر ایک جوان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جوان چاہے یونیورسٹیز میں ہو، مدارس میں ہو، محلے میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں پر بھی جوان ہے، اس جوان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ اول اسلام کا دفاع کرے۔ اگر واقعاً یہ کام شروع ہو جائے تو دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سیکولرزم اور مٹیریلزم، یا اسی طریقے سے آپ کہہ لیں ایتھیسٹ جو بنایا جا رہا ہے، لادینیت اور الحاد جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کے مراکز کون ہیں؟ پہلے بھی عرض کیا، اس کے مراکز وہ در حقیقت یونیورسٹیز ہیں۔ جہاں جہاں یونیورسٹیز ہیں وہاں کیا ہے؟ الحادی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ ایران کے اندر یونیورسٹیز اسی طریقے سے، پورے ایران میں جہاں جہاں فحاشی اور بے پردگی آئی ہے وہاں پہ پہلے یونیورسٹی بنی ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ حتیٰ گلگت بلتستان ایک زرخیز ترین علاقے پاکستان کے مذہبی طور پہ شمار ہوتے تھے، اس وقت تیزی سے بحرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی اساس کیا ہے؟ یہ دو چیزیں۔ پہلی چیز یونیورسٹی کا قیام، تعلیم کے نام پہ زہر دینا، تعلیم کے نام پہ روح کو زہریلا کرنا، جس طرح نشہ ہوتا ہے بدن کو زہریلا کرتا ہے، اس طرح تعلیم کے نام پہ روح کو آلودہ کرنا۔ دوسرا میڈیا ہے ہمارے پاس، یہ دو ایسی چیزیں، اور انہی دو پہ محاذ ہے۔ اگر جوان آج کا ذمہ داری اپنی سمجھ لے، جوان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ خالی جذباتی نعرے لگائے۔ بابصیرت، بسیج بابصیرت ہوتا ہے۔ بسیج جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جھگڑوں میں ملوث ہو جائے، ادھر الجھاؤ، ادھر مناظرہ، ادھر ایک بحث مباحثہ، ادھر لوگوں کو بحث کر کے مخالف کرنا شروع کر دینا۔ جذباتی اور احمقانہ طریقے کا نام بسیج نہیں ہے۔ بسیج کا مطلب ہے کہ بابصیرت انسان، بسیج کا مطلب ہے جو اسلامی حکمت کے ساتھ چلے۔ بہرحال ابھی ہم اس کی اساس کو آپ دیکھیں بسیج کیسے تشکیل پاتی ہے۔ پہلا کام جو امام خمینی نے وظیفہ بیان کیا وہ کیا؟ جوان، بسیج جوانی سے مربوط چیز ہے۔ جوان کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے۔ اگر یونیورسٹیز کے اندر آج ایک جوان اسلام کا دفاع کرنا شروع کر دے، یہی تعلیمی ادارے اسلامی تعلیمی اداروں میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہاں پہ جوان جاتا ہے وہ خود ہی شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس طرح کے امور میں ملوث ہوتا ہے، مثلا جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد ہی مشکوک کر دیا گیا، جب انسان کے اندر جنسی شہوانی غریزوں کو غلبہ دے کے بحرہ روی کے اوپر لگا دیا گیا، اب اسے مایوس کیا جائے گا معاشرے سے، کیونکہ وہ اپنی تمناؤں کو تو نہیں پا سکتا۔ یونیورسٹی میں تو وہ بھاری فیسیں دے کے پڑھ رہا ہے، بھاری اپنے ذاتی اخراجات کر کے پڑھ رہا ہے۔ اب وہ جب اخراجات اتنے وسیع و عریض اخراجات کر کے دن رات ایک کر کے پڑھائی ایک کر کے باہر آتا ہے، نہ راتوں کو سو پایا نہ دن کو صحیح طریقے سے زندگی بسر کر پایا، تو اسے جاب ہی نہیں ملتی۔ اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ پہلے میں نے اتنی اضطراب میں، ٹینشن میں اور ایک پریشر میں زندگی بسر کی ہے، اب پھر ایک اور پریشر،
اور یہاں پہ جب جاب کو کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو پڑھائی کر رہا ہوں میں باہر نکلوں گا جاب مل جائے گی، اسے اب جاب ملتی نہیں ہے۔ جب جاب نہیں ملتی تو یونیورسٹی نے تو اس کے اندر اللہ کو مشکوک کر دیا، یونیورسٹی نے تو اس کے اندر جو غرائز جنسی و حرص اور لالچ اور حسد یہ والے غرائز ابھار کے غلبہ دے دیے۔ یونیورسٹی کے ماحول نے تو اس کو مختلف طرح کی شہوتوں پہ، بہرا روی پہ لگا دیا۔ اب جب وہ یونیورسٹی سے باہر آتا ہے تو اس کو تو کوئی اپنی تمنائیں اور خواہشات پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ جب اللہ پہ اعتقاد نہیں ہے تو توکل کہاں سے کرے گا؟ جب وہ رازق ہی اپنے آپ کو مان رہا ہے تو کس طریقے سے وہ اللہ کو رازق اب مانے گا؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل یہی ہے، وہ اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ کامیابی میری محنت سے ہی ہوگی، جو میں نے کیا بس وہی مجھے ملے گا۔ یہ ضابطہ قرآن کریم کے موافق نہیں ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان فقط اور فقط وہی پاتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اخروی زندگی کے لیے ہے، معنوی دنیا کے لیے ہے، معنوی رزق کے لیے ہے۔ جتنا پاؤ گے، جتنا کرو گے اتنا پاؤ گے، لیکن دنیاوی رزق کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ ہی اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں۔ انسان جتنا کوشش کرتا ہے اس سے بعض اوقات زیادہ پاتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے بعض اوقات اس سے کم پاتا ہے۔ مثلا مزدور کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے مسلسل لگا رہتا ہے۔ اس کو ایک آفیسر کی بدلے کی مناسبت سے اس کے اگر کمپیریزن کریں، مقایسہ کریں، اس کو کچھ بھی نہیں تنخواہ ملتی۔ اسی طریقے سے کتنے افراد ہیں اس دنیا میں آتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، پیچھے سے لینڈ لارڈ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو موروثی طور پر بہت ساری چیزیں مل گئی۔ خصوصاً غریب اگر رزق جو ہے وہ عقل مندی سے اور تیزی اور چلاکی سے ہی آتا تو دنیا میں سارے کے سارے نادان اور جو کم عقل افراد ہیں انہیں مر جانا چاہیے تھا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ رازق ہے، یرزق من حیث لا یحتسب، اور رزق ادھر سے دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو اصلاً گمان نہیں ہوتا۔ یہ صرف مطلب بیان کرنا مقصود اس لیے تھا کہ اس وقت جو جوان مشغول ہے، یا وہ محلے میں اپنے، یا وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی میں مشغول ہے، یا مدارس کے اندر تعلیم میں مصروف ہے، یا جاب پیشہ ہے۔ محلے میں ہونے سے مراد ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی کوئی خاص کام کاج اس کا موجود نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے بہانے وہ صرف اور صرف پڑھ رہے، یا بعض جاب کر رہے ہوں گے۔ امام خمینی کیا کہتے ہیں کہ اگر ہر جوان اسلام کا دفاع کرے، یہاں سے بسیج تشکیل پاتی ہے۔ دفاع کرے اسلام کا، وہ کب دفاع کرے گا اسلام کا؟ اسلام کو جانتا ہوگا تو دفاع کرے گا۔ مثلا ہمارے علاقے میں تازہ تازہ سودی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ربا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ہم وہاں پہ آواز اٹھائیں، جوانوں کو اکٹھا کریں، جوانوں سے دوستیاں بنائیں۔ ہم یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ ابھی تازہ تازہ ایک اور بہرا روی آ رہی ہے، یا ایک پروفیسر آ گیا ہے، یا ایک فرد آ گیا ہے کہ جو غیر دینی نظریات کو پھیلا کے لوگوں کی روحوں کو نجس کر رہا ہے، لوگوں کی روحوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کے خلاف کوئی بولنے والا، ایکشن لینے والا نہیں ہے، یا اس جوان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ دین اسلام کا دفاع کرے، دین اسلام کے لیے اس کا خون گرم ہو، حمیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اپنے خاندانوں کے اندر، خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں افراد، شادی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کو برپا کیا جاتا ہے، موت کے اعتبار سے کیا کیا عجیب و غریب خرافات پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جوان کا وظیفہ ہے کہ وہ دین اسلام سے آشنا ہو کے دفاع کرے اسلام کا، پہنچائے ان تک دین حقیقی علماء کا تعارف کرائے، کیونکہ علماء ہر دور میں مختلف قسم کے رہے ہیں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا۔ ایسا نہ سمجھے آج کے دور میں ہے صرف مکتب تشیع میں اس طرح کے مسائل ہیں، یا اہل تسنن میں ایسے مسائل نہیں، ہر مذہب میں ایسے مسائل رہے ہیں۔ قرآن کریم واضح طور پہ یہ بیان کرتا ہے کہ علماء کی تقسیم بندی کو ذکر کرتا ہے۔ ایک ہی حجت خدا کے ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ایک قرآن اپنی آسمانی کتاب کی آیات کو فروخت کرتا تھا، ایک ہے کہ ان کی جگہوں سے ان کے حروف کو بدل کے تحریف کیا کرتے تھے، اور بعض ہیں کہ جو ان کے ساتھ ڈٹ کے دشمن خدا کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ افراد ہمارے پاس اس اعتبار سے علماء کے اندر ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جوان کا وظیفہ کہ وہ عالم شناس بنے،
جب دین شناس بنے گا تو حقیقی عالم شناس بنے گا، اس عالم کو متعارف کرائے، اس سے عوام کو جوڑے، کیونکہ جو عالم سے جڑتا ہے وہ دین سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ بس آپ ادھر بنیادوں کا بھی غور کریں، بنیادوں کو سمجھیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا وظیفہ کیا بنایا ہے؟ دفاع از اسلام۔ یہ اپنے ذہن نشین کر لیں آج کے دن کی مناسبت سے، آج کے وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی مناسبت سے یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں۔ ہمارا پہلا وظیفہ دفاع از اسلام ہے۔ اس میں بے شک ہماری زندگیاں خرچ ہو جائیں، جوانیاں خرچ ہو جائیں، خاندان ہمارے لٹ جائیں، جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اسلام کا دفاع، اسلام قیمتی چیز ہے۔ اگر اسلام کی قیمت کا ادھر سے اندازہ لگائیں، اگر ہمارے پاس یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ یا امام حسین علیہ السلام کو بچایا جائے یا دین اسلام کو بچایا جائے، کس کو بچایا جائے گا؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت امام حسین علیہ السلام یہ بات بتاتی ہے اسلام کو بچایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونے دیا جائے گا؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کس کی خاطر شہید ہوئے؟ اسلام کی خاطر شہید ہوئے۔ اگر مسئلہ پیش آ جائے کہ چادر بنت علی کو بچایا جائے یا اسلام کا دفاع کی جائے اور اسلام کو بچایا جائے، کس کو بچایا جائے گا دونوں میں سے؟ اسلام کو بچایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح یہ فیصلہ کیا کربلا میں، ان کے پاس یہ پیشکش موجود تھی کہ بیعت یزید کی ہو جائے مسائل بچ جائیں گے، لیکن پھر اسلام کو خدا حافظ کہہ دیا جاتا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر لے تو پھر تو اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے اور اسے خدا حافظ سلام کہہ دینا چاہیے۔ لہذا یہ آج کے دور میں اب آئیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور کربلا کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ اے انسان، اگر تیری زندگی داؤ پہ لگ جائے کہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف تیرے ذاتی مسائل ہیں، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف تیری ذاتی خواہشات اور جوانی کی لذتیں ہیں، تو اس طرف ائمہ واضح طور پہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ تم اسلام کا دفاع کر دو اور اپنی ذات کو اور اپنی جوانیوں کو فنا کر دو اسلام کے نام پہ۔ لہذا دفاع از اسلام یہ وظیفہ ہے ہر جوان کا۔ اس وقت تو یہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ نیندیں حرام نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے دین اسلام کے دفاع کے لیے، کیونکہ دفاع تو تب ہوگا سینے میں اسلام پہنچے تو صحیح، جب غم اسلام ہے ہی نہیں۔ غم کیا ہے؟ اپنی جاب، غم کیا ہے؟ اپنی شادی، اپنا گھر، اپنے بال بچے، یا آپ آ جائیں طلاب کے اندر غم یہ ہے کہ اقامہ ملا یا نہیں، غم یہ ہے کہ میں پہلے مرض سے ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا مفادات ہیں اسلام کے، کیا چیزیں ہیں، یہ امور ہم سے نہیں حل ہوتے، یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد نہ کی جائیں۔ نہیں، بسیج اس طرح نہیں سوچتا، بسیج خون کے آخری دم تک کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے یہی شعار بسیج کے بن جائے، تا دم آخر استادیم، ہم کھڑے ہیں آخری خون کے قطرے تک۔ خون جب نکلتا ہے تو کمزوری چھا جاتی ہے، جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت انسان کو یہ جملہ سمجھ آتا ہے، وَإِلَّا یہ جملہ نہیں سمجھ آتا، صحت کے ساتھ سمجھ نہیں آتا اندرونی کیفیت کیا بنتی ہے۔ جو حالت مرض میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ضعف اور ناتوانی کے وقت اسلام کے مفادات کے لیے اٹھ کھڑا ہو، یہ جان لے کہ اس نے دین اسلام کے لیے اپنے وجود میں حرکت کو برپا کیا ہے۔ صحت کے ساتھ، نفس کی آمادگی کے ساتھ، نفسانی رجحان کے ساتھ کون بندہ ہے جو کام نہیں کرتا؟ وہ تو ہر کوئی کر لے، یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ یعنی میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، نفس بھی مائل ہو جائے اور اس کے بعد یہ چیز مجھے آ بھی جائے، پھر میں انشاءاللہ تعالی آمادہ ہوں۔ پھر تو کون آمادہ نہیں ہوتا؟ جیسا امام خمینی کے اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ پہلی چیز انہوں نے ذکر کی اور کہا کہ دوسرا عوام الناس، معاشرے کو ترک نہ کریں، یوں آنکھیں جھکا کے صرف اپنی ذات کو نہ دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ہمیں خلق کیا ہے، اسلامی معاشرے کی فکر کریں۔ کوئی کہے گا کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارا تو پیٹ بھر رہا ہے، تمہارے گھر میں تھوڑی یہ سارے امور انجام پا رہے ہیں، یہ تو فلاں کے گھر میں سارے ڈانس اور رقص اور یہ ساری فحشیات جو ہیں وہ برپا ہو رہی ہیں، تمہیں اس سے کیا؟ آپ کہیں گے نہیں، اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہوں، ایک معاشرے کے اعتبار سے میرا وظیفہ بنتا ہے۔ اس لیے اپنے وجود میں اگر ہم نے معاشرے کو دیکھتے ہوئے قدم نہ اٹھایا
تو یہاں پہ اپنے وظائف کو ہم نے ترک کیا گویا کہ مثلا کوئی کہے گا یار تم اپنی نماز پڑھو تمہیں کوئی چھیڑ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ جملہ ملحدانہ جملہ ہے، دین اسلام کا جملہ نہیں ہے۔ اسلامی تفکر ہے کہ تم معاشرے کو گندگی کا ڈھیر نہ بننے دو، تم معاشرے کی فضاؤں کو آلودہ نہ ہونے دو، تم معاشرے کے اندر جا کے خدمت انجام دو، یعنی صفائی کرو۔ کون سی صفائی؟ شرک کی آلودگیوں سے، فسق و فجور کی نجاست کو صاف کرو، یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے۔ لہذا بتایا کہ لوگوں کا دفاع کرو، اس لیے دشمن ٹوٹ پڑے، دشمن کئی طرح سے آتا ہے۔ ایک دفعہ اعلانیہ طور پہ ٹینک اور طیارے لے کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک دفعہ اندرونی طور پہ آپ کا غمخوار بن کے، آپ کا محب بن کے، آپ کا طرفدار بن کے آتا ہے، آپ کو نفع و فائدہ پہنچانے کا روپ دھار کے آتا ہے۔ تجارت کرو، بچے کو تعلیم دو، یہ گھر کی حالت کیا بنائی ہوئی ہے، جیسے این جی اوز ہر جگہ پہ داخل ہیں اور این جی اوز نے آ کے یہ کام خراب کیے ہیں۔ اس لیے نیوٹرل بن کے کہ مذہبی لڑائیاں چھوڑو، یہ کیا تم مذہبی متشدد بن جاتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ماڈرن ظاہر کریں گے، بڑا انسانوں کا دوست اور انسانوں کے لیے دل جلانے والا ثابت کریں گے، اور اندر سے انسانی روحوں کے قاتل یہ افراد ہوتے ہیں جو جسم کی نشوونما اور جسم کی صحت و سلامتی کے عنوان لے کے آتے ہیں اور نسلوں کی روحوں کو تباہ کرتے ہیں، روحوں کے قاتل بنتے ہیں۔ لہذا ان دشمنوں کو اور ان کی سازشوں کو پہچاننا چاہیے۔ دشمن یاد رکھیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ یہ واقعہ آپ کو الکافی سے سنایا جاتا۔ شیطان اور دشمن وہ اس جگہ سے آتا ہے جو جگہ آپ کے مانوس ہوتی ہے۔ مانوس ہونے سے کیا مراد ہے؟ عابد کے پاس عبادت کی دنیا سے دشمن آئے گا، وہ فسق و فجور اور شراب پی کے نہیں آئے گا، اسے تو آپ پہچان کے پہلے دھتکار دیں گے۔ عالم کے پاس علم کی دنیا سے آئے گا، جاہلوں کو تو وہ نہیں اپنے قریب پھٹکنے دے گا۔ مومن کے پاس انہی مساجد اور امام بارگاہوں کے راہ سے آئے گا، کیونکہ دیگر راہوں سے آئے گا تو پہچانا جائے گا اس کے قریب کون آئے گا۔ لہذا ہمارے پاس واقعات ہیں، ائمہ علیہ السلام نے یہ بصیرت دی ہے کہ شیطان آیا، عابد بن کے آیا، ذاکر بن کے آیا، عالم بن کے آیا۔ اس لیے ایک روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے، بہت بڑی میٹنگ ابلیس نے بلائی، اس نے پہلے ایک خطرناک چیخ ماری، سارے کے سارے اس کے چیلے دوڑے دوڑے آئے کہ انتقال ہو گیا اس کا، یہ تو مر گیا ابلیس، تو اس کی کم سے کم وفات کے ٹائم تو ہم پہنچ سکیں۔ تو وہاں پہ پہنچے تو دیکھا غم زدہ بیٹھا ہوا ہے، تو کہا کہ اتنی خطرناک کیوں چیخ اپنے گلے اور نتھنے سے نکالی ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں عابد نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، اسے جو حربہ استعمال کروں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اب میٹنگ شروع ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت ایک نظم ہے کہ ابلیس کی جو میٹنگ کے اوپر، شیطان کی میٹنگ پہ، بہرحال اس حدیث پہ غور کریں۔ ایک نے کہا کہ اے ابلیس، آقا سید، میرے مولا، میں اٹھتا ہوں اور میں اس جا کے عابد کو منحرف کروں گا اور آپ کے دل کی ٹھنڈک کا باعث بنوں گا۔ تو ابلیس نے کہا کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے مال کا لالچ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ طریقہ ناکام طریقہ کار ہے، یہ اس کے چنگل میں نہیں آنے والا۔ اگلا کھڑا ہوا، کہا کہ میرے پاس ہے حربہ، میں اس کو جاؤں گا اور بھٹکا کے لے کے آؤں گا۔ کہا کہ کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ کہا کہ میں اسے خاتون کے ذریعے سے گرفتار کروں گا۔ کہا کہ نہیں، کیونکہ مصائد الابلیس، پھندے کہا گیا ہے، پھندے ہیں یہ جو خواتین ہیں، شہوانی جو بہرا روی ہے، اس کو جیسا کتے کے گلے میں ایک پھندا ہوتا ہے جس سے آپ کھینچتے ہیں، اسی پھندے کو شیاطین جو ہیں، اس نے نساء کا نام، خواتین شیاطین کے پھندے ہیں، وہ گلے میں ڈال کے جہاں گھسیٹ کے لے جانا چاہتا ہے وہاں گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ان پھندوں میں گرفتار نہ ہو۔ مال ایک بہت بڑا پھندا ہے، لیکن ابلیس نے کہا اس کی پر کارگر نہیں۔ خاتون بہت بڑا پھندا ہے، بڑے بڑے جوانوں کو ہلا کے، بڑے بڑے عابد زاہدوں کو وہ اس پھندے نے گرا دیا۔ ہماری تو اردو دان طبقے کی ایک داستان ہے پاکستان کے رہبروں کے اندر، لہٰذا یہ جو مورد ہے اس میں بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔
ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی اس کے اوپر کارگر نہیں۔ پھر کہا کہ تیسرا کھڑا ہوا کہ میں جاؤں گا، چوتھا کھڑا ہوا، چوتھے نے کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور عبادت کر کے اس کو منحرف کروں گا۔ ابلیس نے کہا تم کامیاب ہو، تم صحیح بندے ہو، تم کامیاب ہو۔ وہ گیا اور عبادت گزار بن گیا۔ اب یہ بیچارہ عابد تھا، بھوک تو لگتی تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو کھاتا تھا، اس نے دیکھا یہ تو کھا ہی نہیں رہا۔ پھر اسے نیند آ جاتی، چند منٹ یا چند گھنٹے تو سوتا تھا، وہ دیکھا سو ہی نہیں رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن تو اس کے پاؤں پڑ گیا کہ آپ حضرت بتائیں اتنے بلند بالا مقام پہ پہنچے کیسے ہیں، وہ راز بتا دے۔ اس نے کہا تھوڑے پیچھے ہٹو، عبادت مجھے کرنے دو۔ تو اس نے کہا یار بڑے ایک تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ عبادت میں لگ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک دن کے بعد اس کی منت سماجت کرنے لگ گیا، تو اس نے پھر اسے پیچھے ہٹایا کہ میرا ٹائم ضائع نہ کرو، عبادت کرنے تو مشغول ہو گیا، توجہ ہی نہیں دی۔ پھر اس کے ساتھ مسلسل اصرار کرتا رہا، تو کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گے، کہا کہ نہیں میں ضرور کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، میں نے اس سے زنا کیا تھا، اس کے بعد سے یہ میری اوپر کیفیت آ رہی ہے اور میں اللہ کا اتنا قرب حاصل کر گیا ہوں۔ عابد اٹھا اور چلا گیا۔ خلاصہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، امام علیہ السلام کی یہ روایت ہے۔ وہ جب اس دروازے پہ پہنچا اور خاتون نے اس کے اوپر عبادتوں کے آثار دیکھے تو خاتون حیران رہ گئی کہ شاید یہ بھٹک گیا ہے۔ وہ محلے والوں سے یا راستہ پوچھنے والوں سے پوچھتا، کہتے ہیں آپ کدھر جی؟ تو اس نے کہا مجھے کام ہے، تم صرف جگہ ایڈریس بتاؤ۔ پہنچ گیا تو وہاں پہ خاتون سمجھ گئی کہ اسے شیطان خبیث نے بہکایا ہے۔ اس خاتون نے کسی طریقے سے وہاں پہ بہرحال نجاست کو ملا اور زینت کے بہانے گئی، اور وہ پھر وہاں پہ ایک کراہت کی حالت میں عابد باہر آیا اور منحرف ہوا اس خاتون سے، اور اسی رات خاتون کو اللہ نے موت دے دی۔ اور اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اس کا جا کے جنازہ پڑھاؤ، یعنی اس نے توبہ کی، خاتون نے ایک عابد کو بچایا۔ اس میں بہت سبق ہیں اس داستان میں، یعنی اگر ایک فرد کو آپ اپنی زندگی میں بچا لیتے ہیں دشمن کے انحراف سے اور اسلام کے اوپر اس سے ثابت قدم رکھتے ہیں، یا ان ضعیف قلوب کو کہ جن کے اوپر فسق و فجور کی یا انحرافی نظریات کے سیاہ چادر چڑھ چکی ہے اور اندھیروں میں آ چکے ہیں، آپ انہیں پھر نورانیت میں اسلام کی لے آتے ہیں، پھر ولایت کے چراغ تلے لے آتے ہیں، یہ انسان کے لیے سب سے عظیم ترین اعمال اور جہاد میں سے ہے۔ لیکن ادھر آپ نے دیکھا کہ بصیرت کتنی قیمتی چیز ہے۔ بسیج جو ہوتا ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان ہاتھوں کے ماورا کیا چیز ہے۔ پھر آگے دیکھیں، کیونکہ چند اور نکات ہیں جو اس کے ذیل میں ذکر کرنا ضروری ہے، کہ امام خوانی کہتے ہیں کہ ہر ایک جو بھی مشغلہ رکھتا ہے کہ ہر کسی در ہر شغلی کے ہست مہیا باشد، جو بھی کسی مشغلے میں مشغول ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی آلو بیچنے والا ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر ہے، کوئی اعلیٰ منصب پر ہے، کوئی عام سادہ سا زندگی بسر کرنے والا ہے، جو جس مشغلے میں مشغول ہے وہ اپنے آپ کو مہیا کر لے اور کفر کے سامنے آ کے ڈٹ جائے، کفر کے سامنے اور ان کے جو حملے ہیں ان کے سامنے آ کے ڈٹ جائے۔ یہاں سے بسیج جنم لیتا ہے۔ لہذا بسیج جو ہے اس کے اپنے اہداف ہیں۔ اہداف کیا ہیں؟ کیونکہ جب بسیج بنی تھی تو دو مراحل میں تشکیل پائی ہے۔ پہلا مرحلہ بسیج کا یہ تھا اس جگہ پہ کہ انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے، اس کا کام ہی یہ تھا، انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے اور معاشرے میں فکر انقلابی کو رواج دے، کیونکہ ایران میں انقلاب آ گیا تو اس کے بعد یہ تشکل جوانوں کا انہوں نے بنا دیا اور محلے محلے مسجد بنایا انہوں نے، آج بھی بنا ہوا ہے۔ جو بھی ایران زیارت کے لیے آئے وہ ہر مسجد میں جا کے اس کی سازمندگی اور اداری صورت کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا مرحلہ، یہ تو پہلے مرحلہ سادہ سا مرحلہ ہے، یعنی سادہ سے مراد ہے کہ یہاں پہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ساری کی ساری فرہنگی کلچرل اسلامی ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں دفاعی قوت کیسے بنی کہ امریکہ نے مسلسل سازشیں کی، مسلسل حملے کیے، ان سازشوں اور حملوں کی صورت میں انہیں جوانوں کی ضرورت پیش آئی،
اور اس طرح سے بسیج پھر دفاعی ایک میدان میں اتری۔ اگر امریکہ یہ حماقت نہ کرتا، یہ امام خمینی کے جملات ہیں، یہ امریکہ کی حماقتیں اور نادانیاں ہیں کہ انہوں نے ادھر کے جوانوں کو بیدار کر دیا، ورنہ تو ان کے تو قابو میں نہیں تھے کہ اتنی بڑی مقدار میں جوانوں کو بیدار کر سکے۔ یہ تو دشمن کی مختلف سازشیں اور دشمن کے مختلف شورشیں ہیں کہ جو یہ سبب بنی کہ ادھر کے جو جوان ہیں وہ بیدار کر دیے گئے۔ بہرحال ہم اس کو اب اپنے خطے کے مطابق دیکھتے ہیں۔ وظائف اساسی بسیج، یہ رہبر معظم کی تقاریر کا ایک نتیجہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ وظائف، مختلف وظائف جو ہیں 7-8 وظائف بسیج کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیلات جو ہیں ہم سب تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ جیسے آج میں نے آپ کی ابتدا میں بیان کیا کہ بسیج وہ انسان ہے کہ جو دفاع کرے، لیکن یہاں سے ایک نقطہ اور ہم اٹھائیں گے کیونکہ بہت تفصیلی ایک موضوع ہے۔ یہ ایک موضوع ایک ہمارے جلسے میں یا ایک صرف چھوٹے سے درس کے اندر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر پوائنٹ کے اوپر اس کی اسلامی بنیادیں ہیں، لیکن یہاں پہ ایک پہلا نقطہ سمجھ کے دوسرا ایک پوائنٹ کہ جب ہمارا درس ختم ہو تو کم سے کم ذہن میں چند بات بسیج کے عنوان سے ہماری رہنی چاہیے۔ لیکن میں چند نکات رہبر معظم کی زبانی بیان کر دوں۔ امام خمینی کی آپ نے دیکھا، امام خمینی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ بسیج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مخلص ترین ایک لشکر ہے۔ یہ ایران کی دیواروں پہ ہر جگہ ہی لکھا ہوتا ہے، مخلص ترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک لشکر ہے بسیج۔ رہبر معظم نے جو وظائف اس کے ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام جوانب سے فکری، روحی، جسمانی جوانوں کے اندر آمادگی کو ایجاد کرنا، یہ بسیج کا ہدف ہے۔ وظائف یعنی اہداف بسیج کے بتا رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ بسیج بنتی ہے، آپ نام کوئی اور رکھ دیں، ضروری نہیں ہے بسیج نام رکھے تو بسیج بنتا ہے۔ رضاکار فوج رکھ دیں، رضاکار لشکر رکھ دیں، جوانوں کی ایک کمیٹی نام رکھ دیں، چھوٹا سا ایک اپنا تبلیغاتی گروہ نام رکھ دیں، فرق نہیں، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وظائف سے فرق پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی جگہ پہ دیکھنا ہے ماضی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھنا ہو، امیر المومنین علیہ السلام کی زندگانی میں دیکھنا ہو، آج کے دور میں دیکھنا ہو، کسی بھی ملک کے اندر دیکھنا ہو، بسیج ہے یا نہیں وہ نام سے کبھی نہیں پتہ لگے گی۔ ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاک و ہند میں، وہ ناموں کے اوپر انقلابی سمجھتے ہیں۔ رہبر کے 4 سٹیکر لگا دیے، بسیجی رومال پہن لیا، جذباتی نعرے لگا دیے اور 4 گالیاں دے دیں جو ضد انقلاب علماء ہیں یا جو ساکت ہیں، خاموش ہیں، کوئی کام شام نہیں کرتے، ان کے خلاف غیبتیں کر دی، کہتے ہیں یہ بسیج ہو گیا۔ یہ بسیج نہیں، یہ تو شیطنت ہے، یہ تو ایک شیطانی گروہ بنتا ہے۔ بسیج کس سے تشکیل پاتا ہے؟ وہ اپنے وظائف سے۔ لیکن میں یہ والا جملہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ مسائل ہمارے ہاں عمومی مسائل میں سے ہیں، گرفتار ہیں اس وقت ہمارے معاشرے ان مسائل سے۔ یہ محلے محلے کا مسئلہ ہے، یہ شہر شہر کا مسئلہ ہے۔ وہ انقلابی پن یہ سمجھتا ہے کہ میں جذبات میں چلے جاؤں، 4 اعتراضات اس کے اوپر دینی اعتبار سے کروں، اب میں بسیج ہو گیا، اب میں انقلابی ہو گیا، یا میں نے سٹیکر لگا لیے 4-5، گلے میں نے چفیہ یا رومال باندھ لیے انقلابی، اور رہبر معظم کے لیے میں نے 4 نعرے لگا دیے، اب میں بسیج ہو گیا۔ یا وہ لوگ جو خاموش بیٹھے میں ایک عام روٹین میں ادارے، مدرسے، مسجد، قرآن سینٹر وغیرہ چلا رہے ہیں، ان کے خلاف غیبتیں اور تہمتیں اور ایک فضا برپا مخالفت کی کر کی، اب شاید ہم بسیج اور انقلابی ہوگی۔ نہیں، یہ سارے کے سارے یہ تو دشمن کے عزائم آپ نے پورے کر دیے، یہ تو بسیج نہیں ہے۔ کیسے بسیج کو پہچانے؟ بسیج نام سے نہیں پہچانی جاتی، بسیج فتنوں سے نہیں پہچانی جاتی۔ بسیج کا کام اسلام کا دفاع تھا، یہ تو اسلام کو ختم کرنے کے چکروں میں آ گیا ہے۔ بسیج کا کام عوام الناس کا دفاع تھا، یہ تو عوام الناس کے اندر انتشار پھیلانے کے چکروں میں آ گیا ہے۔ یہ کیسے بسیج بن سکتا ہے؟ بسیج وظائف سے پہچانی جاتی ہے۔ ممکن ہے اس کا نام ہو کہ ایک امام بارگاہ کی انجمن، جیسے شیخ زکزکی خداوند متعال انہیں حفظ کرے اور ان کے فرزندان کو درجات بلند کرے، شہادت کے اعلیٰ عہدے کے اوپر وہ فائز ہوئے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا امام بارگاہ بنایا تھا، زاریہ۔ وہ زاریہ ان کے نام کے ساتھ ساتھ علاقہ بھی پوری دنیا میں، ورنہ یہ نام ہی نہیں زبان پہ چڑھنا تھا۔
زاریہ کے علاقے میں ایک امام بارگاہ انہوں نے حسینیہ بنایا جہاں مجالس پڑھتے تھے، 2.5-3 کروڑ افراد کو انہوں نے شیعہ کر لیا۔ وہ کیسے شیعہ کیا انہوں نے؟ وہاں پہ مخالفتیں انہوں نے کی، کوئی انہوں نے کلاشنکوف، پستول اور چاقو وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے دیگر سب علماء سے ٹکر لے کے ان کے خلاف باتیں اور ایک فضا بنانا شروع کر دی۔ اور یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ مسائل پیش آئے، امام خمینی کو برا بھلا بھی کہتے تھے، امام خمینی جواب میں برا بھلا نہیں کہتے تھے، امام خمینی سے رابطہ توڑتے تھے، امام خمینی ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے ان کے درسوں میں سمجھانے کے لیے انہیں آ جاتے تھے۔ حالانکہ کتنی بڑی شخصیت امام خمینی کی، مرجع تقلید ہیں، ولی فقی بن چکے ہیں۔ یہ شریعت مداری کا جو مسئلہ ہے اس میں انہوں نے شرط رکھی، شریعت مداری نے، وہ میرے پاس اگر چل کے خود آئیں تو ٹھیک ہے، میں درس کے بعد ملاقات کر لوں گا، ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملاقات کے لیے۔ تو امام خمینی کے آس پاس افراد جو تھے انہیں تو جس طرح آگ لگ گئی، امام خمینی نے انہیں خاموش کرا دیا، کہا کہ میں جاؤں گا۔ انہوں نے تہران جانا تھا، ولی فقی بن چکے ہیں، حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے، ساری قوتیں ان کے انڈر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اگلے دن اب جاؤں گا، کیونکہ ٹائم گزر گیا۔ صبح سویرے مثلا 8 بجے نکلنا ہے، وہ درس ہوتا ہے 7 بجے، اور 7 بجے کے بعد یہ 8 بجے ملاقات ہوتی ہے، ابھی نکلیں گے، وہ حضرت چلے گئے ہوں گے۔ کہا نہیں، میں اگلے دن جاؤں گا۔ ان کے جا کے درس میں بیٹھ گئے، وقت سے پہلے آئے، اور درس میں پھر انہیں سمجھایا، بتایا کہ دشمن آپ سے کھیل رہا ہے، دشمن جو ہے وہ ایران کے مفادات اور وطن کی محبت کے نام پہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ ایک مسئلہ جدا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسیج اس کا نام نہیں ہے کہ انسان جذبات کے تحت اپنی ذاتی جو مسائل ہیں وہ لے کے علیحدہ ہو جائے تو سمجھے کہ اب میں انقلابی بن گیا ہوں۔ سوال کیسے پہچانوں میں بسیج کو؟ ہم بسیج کیسے بنے؟ نام رکھیں بسیج، 4 میں لڑکے اکٹھے کر کے ایک کمیٹی بنا لو، اسے بسیج کہیں گے۔ بسیج اس طرح سے بنتی ہے؟ نہیں، بسیج اس طرح نہیں بنتی، اسے بسیج نہیں کہتے۔ اہداف کے بعد، اہداف تو آپ امام خمینی کی زبانی سن چکے، البتہ اس میں ایک اور تیسری چیز بھی تھی جو بعد میں آتی ہے، لیکن اس کو صرف اشارتاً بیان کر دوں، ابھی تشریح اس کی نہیں کی جا سکتی۔ بسیج ضروری ہے کہ رہبر امت کے ماتحت ہو، وإلا بسیج نہیں ہے۔ اگر رہبر کے مطیع نہیں ہے یا رہبر امت کے وہ ماتحت نہیں ہے، بسیج نہیں ہے۔ یعنی نائب امام کے ساتھ مختص ہو، یا وہ علماء کہ جو ان کے راہ میں ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اہداف ایک حد تک جان چکے کہ کس طرح سے یہاں پہ تشکل وجود میں آتا ہے، لیکن وظائف کو جانیں۔ بسیج وظیفے سے پہچانا جاتا ہے، بسیج جو ہے ناموں سے نہیں، رنگ ڈھنگ سے خالی نہیں۔ بسیج کس سے پہچانا جاتا ہے؟ وظائف سے۔ پہلا وظیفہ کیا ہے؟ جوانوں کے اندر کام کریں۔ پہلا وظیفہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑ دے، جوان سے تعلق قائم کرے، جوان سے دوستی کرے۔ طریقہ دوستی ہے، طریقہ محبت ہے، طریقہ کار نفرت نہیں ہے، طریقہ کار دھتکارنا نہیں ہے، طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ایک مقدس نما بنا لیا جائے اور اگلا جو ہے اس سے کاملاً جدا ہو جائے۔ اچھے انداز میں ملاقات کریں، حوصلہ افزائی کریں، گپ شپ کریں، اور اس کے ایک آپ کمپنی دیں اسے، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں اب یہ لفظ رائج ہے، کمپنی دیں اسے، محفل دیں اسے۔ اس لیے جوانوں کے اندر پہلا وظیفہ رہبر معظم کیا بیان کر رہے ہیں؟ جوانوں کے اندر بسیج ہوتی ہے، وہ جوانوں میں کرے کیا کام؟ اب ایسا نہیں ہے وہ جوان اسے پکڑ کے گھیر لے، یہ تو نماز پڑھتا تھا، وہ دوست بنایا تو پتہ لگا اب یہ بھی نہیں نماز پڑھتا، یہ تو بسیج نہ ہوا، یہ تو بہت ہی ایک ضعیف انسان ہوا جسے اگلا جو ہے وہ اپنی چکروں میں ہی لے گیا۔ اس نے اسے کچھ اسلامی فلمیں دکھانی تھی، اس نے انڈین فلمیں دکھانا اسے شروع کر دی، وہ ویسے اغوا، اس کے دل کو ہی اغوا کر گیا۔ نہیں، بسیج جو ہے اس نے جوانوں میں کام کیا کرنا ہے؟ فکری، روحی و جسمی، یہ 3 کام ہیں، فکری، روحی و جسمی۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ وہ ایجاد کرے، آمادگی ایجاد کرے، یعنی کس نوعیت کا کام بسیج کا کام کہلائے گا؟ صرف معلومات دے دینا، صرف اپنا کیمپ اٹینڈ کرا دینا، تھوڑے سے نعرے لگوا دینا؟ نہیں، آمادگی، فکری آمادگی،
روحی سے مراد ہے کہ اندر سے انگیزہ اس کے ابھرے، انگیزے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، میلان کے ساتھ وہ کام کرے۔ لہذا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ روحی آمادگی، جسمانی آمادگی۔ کس چیز کی آمادگی؟ دفاع اسلام کی آمادگی، دشمن کے مقابلے میں استقامت کی آمادگی، دشمن کی سازشیں پہچاننے کی آمادگی، دین اسلام کا ساتھ دینے والوں کی نصرت اور مدد کی آمادگی اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر آمادگی کی سطح تک کبھی نہیں پہنچا تو سمجھ لیں ابھی پہلا وظیفہ میں نے مزید انجام دینا ہے۔ یعنی وہ اگر ہمارے ساتھ آ کے وہ جوان روحی اور جسمانی اور فکری طور پہ آ کے کھڑا نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا، حمایت کے اعتبار سے آمادہ نہیں ہوتا، کام کے اعتبار سے آمادہ نہیں ہوتا، اسلام کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، ابھی پہلا وظیفہ طے کرنا اور باقی ہے۔ دوسرا وظیفہ، اساس انقلاب کی اساس اور بنیاد کو متعارف کریں انقلاب اسلامی کا۔ یہ رہبر معظم کا بیان ہے، انقلاب اسلامی کی اساس کو کیونکہ بالآخر دنیا کے اندر امام خمینی کا جو یہ انقلاب اور حکومت ہے، یہ در حقیقت آئینہ ہے امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے قیام کا۔ یعنی اے انسان، اے شیعہ، اے عالم اسلام میں جینے والے مرد مسلمان، دیکھ لے کہ مہدی کا انقلاب کیسے برپا ہوگا اور حکومت کیسے برپا ہوگی۔ وہ تو جہانی حکومت ہوگی۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ادھر جو مسائل تھے وہ ادھر مسائل، نہ، مراد یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بغیر دشمن کے اور استعمار کے شکنجے نہیں کاٹے جا سکتے۔ اس نے اپنے پورے کے پورے ہاتھوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، پورے کے پورے ہاتھوں کے ساتھ۔ آپ کلائی سے ہاتھ نہیں کاٹیں گے، وہ اس کا ہاتھ تو نہیں اسے چھوڑے گا۔ آپ کہیں گے نہیں میں ایک پہلی انگلی اٹھا رہا ہوں اس کی، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری پہ آئیں گے، نہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ ہاتھ کاٹنا پڑے گا دشمن کا، اور وہ انقلاب اسلامی ہے، وہ جوانان ہیں امت کے۔ وہ جب تک دشمنان اسلام کے سازشی ہاتھ نہیں کٹیں گے، انقلاب اسلامی کامیاب نہیں ہوگا، حکومت اسلامی نہیں آئے گی۔ انقلاب اسلامی مہدوی جب کامیاب ہوگا تب حکومت اسلامی مہدوی پورے جہان کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارے پاس سری روایات ہیں، ہمارے پاس غیبت نعمانی اور دیگر کتب میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام مکہ کے قریب، مکہ کے اندر ہی، خانہ کعبہ سے کچھ کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے، اس سے نیچے اتریں گے، یہاں سے لشکر آ جائیں گے ان کے خراسانی یا یمانی، اور وہ آ کے کہیں گے کہ یا امام میں پہلے جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ شہید کر دیا جائیں گے فوراً۔ تو امام نے کہا کہ جو بھی جائے گا اس کی گردن اتر جائے گی، کہا کہ میں جاؤں گا۔ وہ پھر جائیں گے، پیش قدمی کریں گے، مکہ پہنچیں گے، بیت اللہ میں ان کے ساتھیوں کو برے طریقے سے شہید کیا جائے گا اور گردن کاٹ کے بھجوائی جائے گی، مثلا سفیانی کو بھجوائی جائے گی۔ پھر امام زمان علیہ السلام وہاں پہ، اب کیونکہ وہاں پہ راہ ہموار ہوئی، دشمن سے ٹکراؤ ہوا، دشمن پہلے ہی الرٹ تھا، لیکن اس کی قوت ضعف میں تبدیل ہوگی، کیونکہ ایک شدید جھڑپ ہوگی تو ضعف آئے گا دشمن پہ، اس ضعف سے فائدہ اٹھا کے امام علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انقلاب کے لیے ایک راہ ہموار کرنا ہے، پھر انقلاب پوری دنیا میں ابھرے گا۔ اس لیے جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، پوری دنیا کے لوگوں پر واجب ہوگا کہ امام کی طرف حرکت کریں، چاہے کرفیو نافذ ہوں، چاہے جیلوں میں بند کر دیں، چاہے جاب سے ہٹا دیے جائیں، چاہے بھوک سے بیوی بچے مر رہے ہوں، جو بھی صورت ہوگی امام کی طرف نکلے۔ یہ انقلاب کی ایک تصویر کشی ہے۔ اس لیے دوسرا وظیفہ وہ کیا؟ انقلاب کی اساس کو بیان کرے کہ انقلاب کی ضرورت کیوں ہے، بیان کرے کہ انقلاب کا ہم نے برپا کرنا کیوں ضروری ہے، بیان کرے کہ انقلاب اسلام کے اوپر قائم ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے کہ انقلاب کو جو خطرات لاحق ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اب جانے گا تو تب ہی پتہ لگے گا انقلاب کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ پھر اس طرح سے آگے رہبر معظم کے نکات ہیں۔ ان میں سے ایک اور جو اہم ترین چیز جو ہم لوگوں کو ضروری طور پہ جاننا چاہیے، آیا بسیج پہلے ہی مرحلے میں ایک ادارہ بن جاتا ہے؟ نہیں، پہلے مرحلے میں ادارہ نہیں بنتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تفکر بسیج لیا گیا ہے،
امام خمینی کے اپنے یہ کلمات ہیں. امام خمینی کے دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے ان کے وفات کے بعد انقلاب کو بچا دیا اور حکومت اسلامی قائم رہی. دو ان کے اقدامات بہت مہم اقدامات ہیں، اور دونوں کے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے لیے. البتہ انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا ہے بسیج کی تشکیل، دوسرا ہے جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے جب حکومت حاصل کی تو انہوں نے 6-7 ہزار یا اس سے کچھ اوپر افراد کی صورت میں ایک شرطۃ الخمیس لشکر کو تشکیل دیا. امام خمینی نے سپاہ کے نام سے، پاسداران انقلاب اسلامی کے نام سے ایک لشکر دینی، ایک لشکر اسلامی کو وجود دیا. لیکن یہ مرحلے ہمارے لیے ابھی نہیں ہے، تو کامیابی کے بعد کے ہیں. اس سے پہلے کیا صورت ہے؟ اس سے پہلے وظائف پہ نگاہ رکھیں. وظیفہ ہے، اسلام کے لیے تڑپ اندر ہونی چاہیے، اسلام کے لیے درد ہونا چاہیے، اسلام کی آرزو ہونی چاہیے. یہ در حقیقت بسیج بناتا ہے. پھر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں بول دوں اور اس کے اوپر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر ہم اختتام بھی کرتے ہیں کہ دین اسلام کے لیے متحرک وہ ہو. یعنی ان دو باتوں میں بہت فرق ہے کہ ہم نے اسلام پھیلانا اور اسلام کے لیے کچھ کرنا وہ کسی کے اوپر ڈال دیا، مثلا فلاں جمن دینی، فلاں مولانا ہے، فلاں ادارہ ہے. نہیں، بسیج کا یہ کام نہیں ہے. بسیج وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وظیفے کے اوپر خود متحرک ہو. اب جب متحرک ہوگا، مثلا آپ اپنے علاقوں کی بات لے لیں، میں اگر بسیجی ایک قدم اٹھانا چاہتا ہوں تو کیسے اٹھاؤں؟ آپ سوچیں گے ٹھیک یہ بات سمجھ آ گئی، اسلام کے لیے اس کا اٹھنا اور حرکت کرنا اسلام کی خاطر ہو، اس کے اندر جو تڑپ ہو اور غم ہو وہ اسلام کے غم ہوں. جس کے دل میں اسلام کے غم ہوتے ہیں اس کے اپنے ذاتی غم کم ہو جاتے ہیں. جو اسلام کے غموں کو دور کر دیتا ہے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے غم ہی اس کی ساری زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیں کہ جس کے غم اسلام نہیں ہے پھر زندگی کے چھوٹے چھوٹے غم اسے جینے بھی نہیں دیں گے، اجیرن اس کی زندگی بنا کے رکھ دیں گے. وہ اپنے خوابوں سے ہی ڈرنا شروع ہو جائے گا، وہ اپنے خیالوں سے ہی ڈرنا شروع ہو جائے گا. اس کی تنخواہ آ رہی ہے، اس کو یہ وسوسہ ہی نہیں جینے اور بسنے دیں گے. کل نہ تنخواہی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ عجیب ایک کشمکش میں پھنس جائے گا انسان. لیکن جس کا اوڑھنا بچھوڑنا، جس کا درد ہم غم اسلام بن جائے، جو اسلام کے لیے جیتا ہے اس کا غم پھر اسلام ہو جاتا ہے. پھر غم علی اصغر برداشت کر لیتا ہے، پھر غم علی اکبر برداشت کر لیتا ہے. پھر مدینہ ترک کرنا پڑے تو مدینہ کا آرام، سکون، عزت، شہرت، ہر چیز قربان کر کے کربلا کے آزمائشوں والے میدان میں پہنچ جاتا ہے. وَإِلَّا یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم ایک بندے کو جب کہیں گے اسلام کی دعوت دیں گے، وہ ناگواری کا احساس کرے گا یا نہیں؟ ادھر کہیں کہ یار اس نے تو بات ماننی نہیں ہے، ناگواری کا احساس کرے گا، میں اس کو کیوں کہوں، اس نے سننا ہے، میری تھوڑی بات سننی ہے. نہیں، جب اسلام کا درد ہوگا، اپنا ذاتی کام ہوتا تو چار اس کو سناتا. چونکہ درد اسلام کا نہیں ہے اس لیے گھبرا رہا ہے. اگر درد اسلام کا ہوگا وہ صبر کرے گا اس کی ناگواری پہ، لیکن پیغام اسلام اس کے وجود میں منتقل کرے گا. لہذا اگر ہم نے اس جگہ پہ بسیجی ایک اقدام سمجھنا ہے، بسیجی روش کو سمجھنا ہے، بسیج نام سے بسیج نہیں بنے گی. بسیج جو ظاہری طور پہ طریقے اختیار کرنے سے، ظاہری طریقے اختیار کرنے سے نہیں بنے گی. اب تو یہ ساری اختیار کر لیتے ہیں. کیسے بسیج بنے گی؟ علماء سے رابطے قوی کر لیں. کیسے بسیج بنے گی؟ دینی ادارے بالآخر امام زمان علیہ السلام کی جگہیں ہیں، آنا جانا ادھر شروع کر دیں. اس جگہ کو آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں. وہاں پہ کوئی ہمیں فوراً تو نہیں ایک جگہ کے اوپر اپنی قدرت اور طاقت کو نفوذ کرنے دے گا. وہاں پہ خدمات جا کے انجام، مثلا ایک امام بارگاہ ہے، وہاں پہ آپ افطاری بانٹنے والوں میں آ جائیں. آپ ہیں کہ جو مجلس کا سارا اہتمام اور اس کی جو ایک ماحول سازی کرنے والے بن جائیں. بالآخر جب آپ وہاں پہ اچھے اخلاق سے ان کے قریب ہو جائیں گے، وہ مشکلات تو کھڑی کریں گے، کیونکہ جب بھی حق کو بلند کیا جائے گا مشکلات تو کھڑی ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے. لہذا علماء کے قریب ہوں، نہ کہ پیروں ہوں ان کے.
صحیح اور حقیقی علماء کو متعارف کرائیں، لیکن ان علماء سے اگر روابط نہیں بڑھائیں گے، خاص طریقے سے روابط نہیں بڑھائیں گے، نہیں بڑھ سکیں گے آپ۔ یعنی پہلی حزب اختلاف بن کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد تو وہ آپ کو اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ جو علماء ہیں ان کی باتوں میں آ کے پھر، کیونکہ آپ نے اگر حقیقی رہبر معظم کی خط کے اوپر چلنے والے افراد اور علماء کے ساتھ رابطہ ضعیف کر دیا، پھر تو اغوا کر کے لے جائے گا۔ قوی رکھا، انہی کی رہنمائی میں قدم اٹھایا، یہاں پہ پھر وہ علماء کے اندر آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن بسیجی کام دیکھیں، اسلام کا دفاع بالآخر آپ کو جگہ چاہیے، اسلام کے دفاع کے لیے بالآخر آپ کے روابط چاہیے، اسلام کے دفاع کے لیے بالآخر جوانوں سے آپ کا تعلق چاہیے، اسلام کے دفاع کے لیے آپ کو با کردار ہونا چاہیے۔ اگر آپ با کردار نہیں ہیں، یعنی جو بندہ عمل میں جتنا پاکیزہ ہے اتنا امام زمان علیہ السلام کے قریب ہے، اور جو بندہ جتنے بھی نعرے لگا کے عمل کے اعتبار سے دور ہے وہ امام زمان علیہ السلام سے دور ہے۔ اس لیے کردار میں پاکیزہ بنے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں اکیلا نمازیں پڑھ رہا ہوں تو کسی پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ لاشعوری پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، لاشعوری۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں نماز کا کہہ کے، مسجد میں آتے ہیں اور اکیلے نماز پڑھتے ہیں، پورے گھر والوں کو پتہ ہے جہاں سے نکل رہے ہیں، جو مسجد کے اندر نگاہ رکھتے ہیں کتنے افراد باخبر ہو رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ وہاں پہ نمازی اکٹھے ہیں۔ لہذا وہ طریقہ کار وہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ صدائے حق وہ حق کی رکھیں، اسے ملاوٹ کا شکار نہ ہونے دیں۔ اس کے حق کی صدا بلند کرنے کی صورت میں گالیاں پڑتی ہیں، برداشت کریں، مخالفت ہوتی ہے، برداشت کریں۔ وہ رابطے توڑتے ہیں، آپ رابطے جوڑیں۔ وہ کردار آپ کا نیچے کرتے ہیں، آپ اپنے کردار کو محکم اسلام کے ساتھ باندھ کے رکھیں، اسلامی ایک تناظر میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔